أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الكريم. میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہم سب کو اس چار دیواری میں بن کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ مولوی صاحب مثال دے رہے تھے کہ مرغی کے انڈے کے اندر اگر بچہ بن گیا تو اس کی پرواز اچھی ہو جائے گی، اور نہیں بنا تو وہ گندا ہو جائے گا۔ ایسے ہم سب کو اللہ پاک پیدا کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں، ہم تم کو دیکھیں گے کہ تم کیسے بن کر آ رہے ہو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم کیسے بن کر آ رہے ہو یہ ہم دیکھیں گے۔ اگر اچھے بن کر گئے ہیں تو پرواز اونچی ہوگی، اچھی ہوگی، اور خدا نہ کرے اگر بننے میں کمی رہ گئی تو پھر آخرت کی ناکامی تو ہے ہی، اس دنیا کی زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے وہاں ایک مدت سے دین کی محنت چل رہی ہے، اور یہ باتیں ایک بہت لمبے زمانے سے ہمارے کانوں پر پڑی ہیں۔ جس کا جتنا اس باتوں پر یقین بنا، الحمدللہ اتنا اس نے اپنے آپ کو متوجہ کیا، اور سوچ بدلی، کسی نہ کسی درجے میں فکریں بدلی ہے، جذبات بدلے ہیں، رہنا سہنا بدلا ہے، اولاد کی تربیت میں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں فرق آیا ہے۔ جس کے اندر جتنی اس کی عظمت آئی ہے، اتنا اس کو فکر سے اس نے لیا ہے۔ ایک ہماری وہ سطح ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور اب محنت میں لگے رہنے سے اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ میری وہ سطح ہے جہاں میں پہنچا ہوں، اور ایک وہ ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ جہاں پہنچنا ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ ہر آدمی محنت کرتے کرتے کہاں پہنچے، تو اللہ پاک نے قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ ہم حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہوئے، اور جن کی زندگیاں ان سے میل کھائے گی ان سے راضی ہوئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، کہ جن کی زندگیاں ان سے میل کھائے گی ان سے ہم راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جس سطح پر پہنچے ہیں وہاں ہمیں قناعت نہیں کرنی ہے۔ جو جس لیول پر پہنچا ہے اپنی عبادت میں، اپنی زندگی میں، روزانہ ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے تو اپنے سفر کے دوران سوچتا ہے کہ میری منزل وہ ہے، کتنی کٹی، کتنے کلومیٹر کٹ گئے اور کتنے باقی ہیں، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر اس کی گاڑی اس کلومیٹروں کی طرف جاتی ہے اور منزل کٹتی ہوتی ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے، چلو اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنے تھے اتنے ہی بچے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر وہ کلومیٹر نظر نہ آئے تو اس کو تشویش ہوتی ہے کہ میں کوئی غلط جگہ تو نہیں جا رہا ہوں، میری گاڑی غلط جگہ پر تو نہیں چڑھ گئی ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو ہم روزانہ اپنی گاڑی کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہم سے جو زندگی مانگی ہے اس منزل کی طرف کتنی جا رہی ہے۔ اگر اس طرف جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس میں وہ منزل نظر نہ آتی ہو تو اس کی فکر کرنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے اللہ ہماری زندگی کو پوچھے گا، دوسروں کی زندگی کو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ آدمی محنت کرتے کرتے آدمی کے غیر محسوس طریقے پر یہ سوچ بنتی ہے کہ دوسروں کے لیے محنت کرنے کی سوچ بن جاتی ہے۔ ملاقات میں گئے تو اس کی تشکیل کے لیے گئے تو ذہن بنتا ہے کہ اس کے لیے جا رہا ہے، نقد جماعت بناتے ہیں تو ایسا ذہن بنتا ہے کہ ان کو نقد نکالنا ہے۔ تو ملاقاتوں میں چونکہ ہماری محنت دوسروں پر ہے، ہماری محنت دوسروں پر ہے،
تو آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی وہاں یہ تقاضا اس لیے وہاں جا رہے ہیں اور فلاں موقع اس لیے جا رہے ہیں، فلاں چیزیں اس لیے وہاں یہ کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی دوسروں کی نیت سے کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ نے اس محنت کرنے والے کی محنت پر دوسروں کو ہدایت ملے اس کا وعدہ نہیں کیا۔ تو ہماری محنت پر جس پر ہم محنت کر رہے ہیں ان کی ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، اور جن کی محنت پر جن کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کا احتساب کرتے رہنا ہوگا، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ مجھ سے میرا اللہ میری زندگی پوچھے گا، اور کسی کے متعلق اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ وہ دیندار کیوں نہیں بنا، فلاں بستی میں دین کیوں زندہ نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہم کو پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں کہ قرآن حدیث میں کہ اللہ میاں ہم سے پوچھیں گے، کہیں فضائل کی کتاب میں کہ صحابہ پوچھیں گے ہم سے۔ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ کسی سے ایسا سنا ہے؟ تو ہم تو سب بیان میں ایسا کہتے ہیں کہ ہم سے صحابہ گریبان ہمارا پکڑیں گے، ہم سے پوچھیں گے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کوئی جہنم میں جائے گا اس کا بھی اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ نے ہم کو محنت کا مکلف کیا ہے، ہم جہاں محنت کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ہم محنت کریں گے، محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ محنت کرنا بہت بڑی کمائی کی چیز ہے، بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ آدمی محنت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کو تیار کر کے جائے، یہ بہت بڑی کمائی کی چیز ہے۔ اس میں تو ہم کمی نہیں کریں گے، کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ ان کو ہدایت دیں گے، ورنہ اگر اللہ کے وہاں سے ان کے لیے فیصلے نہیں ہیں تو نبی کی محنت سے بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ کتنے لوگ نبی کے زمانے میں ہیں کہ جن پر نبی کی محنت ہوئی مگر انہیں ہدایت نہیں ملی، اور خالی ایک نبی نہیں، اگلے نبیوں کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے گھر والوں کو نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر ہم کہتے ہیں، ان کے بیٹے تھے بکر، ان کے ابا یہ ابو بکر ہے۔ وہ جس بیوی سے تھے وہ بیوی غیر مسلم تھی، اس کو زندگی بھر ابو بکر صدیق نے سمجھایا مگر وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں غیر ایمان والوں کے ساتھ نکاح جائز تھے۔ حضور کی 3 بیٹیاں غیر کے ساتھ تھیں، 16 سال تک یہ غیروں کے ساتھ نکاح جائز رہے ہیں، 13 سال مکی زندگی میں اور 3 سال مدنی زندگی میں۔ اس کے بعد اللہ نے حرمت نازل فرمائی، تو ہر ایک نے ایک دوسرے پر محنت کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر دوسرے مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ ابو جہل کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے دونوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی محنت کے باوجود بھی اللہ پاک ان کو ہدایت نہ دے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں۔ حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اس میں حضرت فرماتے تھے کہ ہم محنت کے کرنے میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو ہم کریں گے، لیکن میری زندگی بنے اس کا مجھ سے اللہ پوچھے گا۔ اس کا ہمیں دھیان ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرا اللہ میری زندگی کے متعلق پوچھے گا، میرا پوچھے گا اور میرے ماتحتوں کا پوچھے گا، میرے ماتحتوں کا پوچھے گا۔ تو مجھے اس محنت میں لگنے کے بعد اس کے روز فکر ہونی چاہیے کہ میں اس رخ پر کتنا جا رہا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ محنت میں لگنے کے بعد بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، سوچ میں، فکر میں، جذبات میں، اولادوں کی تربیت میں، اولادوں کے پالنے میں، سب چیزوں میں فرق آیا ہے، لیکن ابھی اور جانا ہے۔ کہ کتنا جانا ہے کہ محنت کرتے کرتے 1400 سال پیچھے جانا ہے۔ لوگ یوں جا رہے ہیں، ہم کو یوں جانا ہے۔ لوگ آج ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ترقی تو وہ پیچھے 1400 سال تھی اس میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے تو اسلام سے عزت دی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، یہ فرماتے تھے کہ ہم کو تو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، اس کے علاوہ کسی نقشے سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ ہی ذلیل کر دے گا۔ اور آدمی اور نقشوں کو اس وقت سوچتا ہے
جب اس پچھلے نقشے کی کامیابی کا یقین زندگی میں ہو. اور میں آگے کے نقشوں کا سے متاثر اس وقت ہوتا ہے جب ان شکلوں سے کامیابی کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ شکلیں ہمیں بنا دے گی. اس لیے آدمی ذرا سا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اچھا خاصا دیندار آدمی اپنا حلیہ بدل دیتا ہے, اپنا مہرہ بدل دیتا ہے, اپنا لباس بدل دیتا ہے, اپنی سب چیزیں بدل دیتا ہے. کیوں؟ جس شکل میں اس کا تاثر اس کی طبیعت میں. کل ہم لوگ ایک جگہ پر تھے تو وہاں 4 ساتھی ملنے آئے. تو صبح آئے تو کرتے پجامے میں تھے, شام کو آئے تو پینٹ شرٹ میں تھے. میں نے کہا خیریت تو ہے بھائی, چرچے میں گئے ہوئے تھے. کہ ہم جاب پر سے آئے ہیں, سروس پر سے. تو میں نے کہا کہ وہاں آپ کو ایسے ہی, میں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ یہ لباس پہننا وہاں ضروری ہے؟ کرنا وہ ضروری نہیں ہے لباس. میں نے کہا میرے علم میں ہے کہ یہاں کے لوگ مقامی حضرات کرتا پہنتے ہیں اور امامہ پہنتے ہیں. کہاں یہاں لوگ کرتا پہنتے ہیں, قانوناً کرتا پہنتے ہیں. اس علاقے کے لوگوں کے لیے حکومت نے یونیفارم کرتا اور امامہ لازمی قرار دیا ہے. لیکن ہم غیر ہندوستانیوں کے لیے جو لباس پہننا ہو تو اس لیے تو میں نے کہا جب آپ کے لیے لازمی نہیں ہے پھر آپ نے یہ کیوں اختیار کیا؟ تو اس کا ان کے پاس جواب دیا کہ آفس میں گئے تو ہمارا ڈھانچہ بدل گیا, لباس حلیہ بدل گیا. میں نے ان سے ایسی برسبیل تذکرہ یہ کہا ہم کو ہمارے ظاہری ڈھانچے کا اچھا ہونا اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر لباس بدل گیا تو کیا ہوگا. اور دنیا میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے باطن کو کیا دیکھتے ہو, ہمارے ظاہر کو کیا دیکھتے ہو, ہمارے باطن کو دیکھو. یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر کو کیا دیکھتے ہو, کیا دیکھو ہمارے باطن کو دیکھو. بھائی تمہارا ظاہر ہی تمہارا باطن بتا رہا ہے نا. کتابوں میں آتا ہے کل اناء یترشح بما فیہ, برتن میں سے وہ چیز ٹپکے گی جو برتن میں ہوگی. برتن میں کوئی چیز بھری ہوئی ہے, ذرا ہلے گی تو اندر سے کیا ٹپکے گی؟ جو چیز ہوگی وہ ٹپکے گی. پانی بھرا ہوگا تو پانی ٹپکے گا, اور شراب بھری ہوگی تو شراب ٹپکے گی. تو جو بھری ہوئی ہوگی وہ باہر آئے گی. تو میری روزمرہ کی زندگی یہ بتا رہی ہے میرے اندر کیا ہے. آدمی کی غمی, آدمی کی خوشی, آدمی کے بچوں کا پالنا, یہ بتا رہا ہے یہ کس وچار دھارا کا آدمی ہے, یہ کس سوچ کا آدمی ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہے, ایک آدمی مجبور ہے. میں نے کہا کہ اس لباس کے ساتھ آپ گناہ سے بچ جاؤ گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کا لباس میں آدمی کے اوپر سے گناہ کا احساس ہلکا ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ لباس ہوتا ہے تو ہمیں اس کی شرم آتی ہے, لحاظ کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ لباس نہیں ہوتا تو پھر جیسا لباس ہوتا ہے پھر ہمیں اس کا ہلکا پن آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں, یہاں گئے تو بھی کوئی بات نہیں, فلاں جگہ بیٹھے تو بھی کوئی بات نہیں. تو آدمی کے ظاہر کا اثر اس کے باطن پر پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے ظاہر کو بھی صحیح کرو, گناہوں سے بچاؤ. ضرور ظاہر الاسم و باطنہ, کہ اپنے ظاہری ڈھانچے کو بھی اچھا بناؤ اور اپنے اندر کو بھی اچھا بناؤ. آپ دیکھنا ایک بچے کو آپ شریفوں کا لباس پہناؤ, چھوٹے سے منع کو شریفوں کا لباس پہنائے گا تو اس کی چال شریفوں جیسے چلے گا. اور دوسرا لباس اس کو پہناؤ. آج بچوں کو بھی پتہ ہے کہ فلاں لباس کس کا ہے, فلاں لباس کس کا ہے. تو وہ بچہ جس کا لباس ہے اس کی ایکٹنگیں کرے گا, اس کی اسٹائلیں کرے گا. اب بچوں کو دیکھ لو, ہمارے جو پرانے لباس تھے وہ پہناؤ, اور اس کے علاوہ جو آج کل دوسرے لباس چلتے ہیں وہ پہناؤ. پھر اس بچے کی چال دیکھنا. آپ گھر میں ہیں, گھر میں بچے کو خالی ٹوپی پہناؤ اور آپ نماز پڑھنا شروع کرو. وہ بچہ آپ کے پاس سجدے میں پڑ جائے گا, بچی سجدے میں پڑ جائے گی. کیا ہوا؟ اس کو جو تم نے ڈھانچہ بنا کر دیا یہ اس کے اوپر اثر ہوا ہے. جو ڈھانچہ بنا کر دیا اس کے اوپر اثر ہوا. تو آدمی اندر جب اللہ کے اوامر سے کامیابی کی باتیں آتی ہے تو وہ اسلام کو پہلے اپنے اوپر فٹ کرتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں اسلام ہو جائے اس کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علاقے کے لوگ آئے اور اسلام دنیا میں زندہ ہونا چاہیے وغیرہ, تو بہت مضبوطی سے باتیں اس طرح کی. حضرت نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے گا؟ جی ہاں. وہ تو ہوتے ہوگا, تمہارے 2.5 من کی باڈی میں اسلام زندہ کرنے میں کہ تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم نظر آتے ہو کہیں مسلمان ایسا نظر آتے ہو؟
تو اس میں ہم اسلام زندہ نہیں کرتے، اور دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے اس کی باتیں ہم کرتے ہیں. ہم تو تھوڑی سی بات بن جائے تو ہم تو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی باتیں ایسی کرتے ہیں. تو ہماری 2.5 من کی باڈی میں ہم اسلام زندہ نہیں کر پاتے، اور میری سوچ یہ ہے پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے. پوری دنیا میں تو ہو سکتا ہے اسلام زندہ کرنے کی میرے اندر طاقت نہ ہو، میرے 2.5 من کی باڈی میں تو مجھے کون رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ مبارک محنت اس کے لیے ہے کہ ہم محنت کرتے کرتے ہماری کامیابیوں کو اس میں سمجھنے لگے، ہماری کامیابیاں اس میں سمجھنے لگے، کہ ہماری نگاہیں اللہ پر چلی جائے اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں کامیابیوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور ظاہری جتنی بھی شکلیں ہیں ان شکلوں میں ہمارا یہ تاثر بنے کہ ساری شکلوں میں اگر اللہ کی تائید ساتھ ہو گئی تو کام بن جائے گا، اور اللہ کی تائید ساتھ نہیں ہوئی تو کام نہیں بن سکتا. بدر میں 313 ہیں، بہت چھوٹی جماعت ہے، اور تلواریں 6 تلواریں ہیں، 8 گھوڑے ہیں، اور سامنے 1000 کا مجمع ہے، مگر سب کی نظر اللہ پر ہے. اور اس زندگی کو لے کر اللہ کے پاس گئے ہیں جو زندگی اللہ کو پسند ہے. تو ظاہری تدبیر اچھی بنائی، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ پاک اس مجمع کو لے کر آئے ہیں. تو اللہ پاک نے 313 کو غلبہ کر کے غلبہ نصیب فرمایا. اور ایک موقع پر ایسا موقع آیا کہ صحابہ کی جماعت سامنے والی جماعت سے بڑی تھی، 12,000 کی جماعت تھی حنین میں. اس موقع پر نگاہ یہ ہو گئی کہ بھئی ہماری اکثریت ہے، ہماری میجورٹی ہے، ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور سامنے والے تھوڑی تعداد میں ہیں. تو ہم نے تو پہلے بہت بڑے مجمع کو ہم تھوڑوں نے اکھاڑ دیا تھا، تو ان کو کیا دیر لگے گی. بس اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا، اذا اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہاری تعداد میں کثرت تھی تو نگاہ کثرت پر چلی گئی. نبی ساتھ میں ہیں، نبی ساتھ میں ہیں، مگر شکل پر نگاہ چلی گئی. تو اللہ نے ایسے قدم ان کے اکھاڑے کہ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. کوئی نبی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہ مثالیں قائم کی. نبی میدان میں ہیں اور وہ چلے گئے. پھر اللہ نے دوبارہ دو نے آواز لگائی، اس پر اللہ نے دوبارہ ان کو پلٹا کھلایا. ہمارے ایک مرتبہ ایک ایسا نقشہ بنا کر دکھا دیا اللہ پاک نے کہ پہلے 313 تھے اور اللہ نے شکل بنا دی، اور اب 12,000 ہے اور سامنے کا مجمع تھوڑا ہے، لیکن نگاہ ان ظاہری شکلوں پر پڑ گئی. تو اللہ پاک نے قدم کو اکھاڑ دیے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب لوگوں کی نگاہ اللہ کے غیر پر جائے گی تو اللہ ان کو ان کے حوالے کر دے گا. من اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ او شریکہ. آدمی شادی شدہ آدمی ہو، اس کی بیوی اس کے شوہر کے سامنے اپنی حاجت اور کسی کے سامنے رکھے تو بغیر شوہر کا دل کیا کہے گا؟ شادی شدہ جوڑا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی سے اپنی ضرورت کی بات کرے تو اس باغیرت شوہر کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیوں کیا بات ہو گئی کہ میں اس کا سرپرست ہوں، مجھ سے اس کو بات کرنی چاہیے تھی. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کی نگاہ میرے علاوہ اور کسی پر جائے گی تو اس کو میں اسی کے حوالے کر دوں. ہمارے مولانا یونس پونار رحمۃ اللہ علیہ تھے، اجتماع تھا بڑا، تو جو انتظامی امور کی جماعت ہوتی ہے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا دیکھو اجتماع کے کام میں دشواریاں آتی ہے، لیکن کوئی بھی دشواری آئے ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، نہ میونسپل کارپوریشن والوں کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس نہیں جائیں گے. ہمارے گاؤں کے کوئی سیٹھ صاحبوں کے پاس نہیں جائیں گے، کسی مالدار کے پاس نہیں جائیں گے، کہیں کسی کے پاس کسی کام کے. ہم اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ کو وہ کام کرنے کے لیے جو انتظام کروانا ہوگا اللہ اپنے قدرت سے کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ جب سے اجتماع کا نظام اس رخ پر ہے تو اللہ پاک نے ان سب شروروں سے اس کو بچا لیا. لیکن جب کسی کی نظر کسی پر چلی جاتی ہے کہ ذرا مسئلہ آیا کہ چلو فلاں کو فون کر دیں گے، فلاں کو فون کر دیں گے. اب موقع یہ تھا کہ وہ اس وقت اللہ سے کہتا ہے
وہ جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ اپنا کام کرتے، اللہ اپنا نظام کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے وہاں تو یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں بڑا مرکز ہے رائیونڈ، بہت بڑا مرکز ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب حیات تھے تو وہاں کی حکومت نے بہت مرتبہ پیشکش کی کہ ہم یہ تمہارے لیے کر دیں، یہ کرتے نا بھائی، ہمارا جو ہے وہی، ہمیں کچھ تمہارا تعاون نہیں چاہیے۔ تو وہاں روزانہ 10-15 ہزار لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، روزانہ 10-15 ہزار لوگوں کا آنا جانا، تو کچرا بھی کتنا نکلتا ہے۔ تو کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں وہاں، تو جو خدمت میں ہوتے ہیں وہ کچرا وہاں جمع کر دیتے ہیں، پھر حکومت کی گاڑی آتی ہے وہ کچرے کو لے کر جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آدمی یہاں تک دروازے کے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں، تو تم ہمارا ڈبہ ہم اندر رکھوا رہے ہیں، تم اس میں ڈال دینا، ہم اس ڈبے کو وہاں سے اٹھا لیں گے۔ حاجی صاحب کہنے لگے ہم کو تمہارا کچرے کا ڈبہ بھی ہمارے کیمپس میں نہیں چاہیے، ہمارے کمپاؤنڈ میں ہمیں تمہارے کچرے کا ڈبہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا سفر میں، ملکوں کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم ملنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں گے مل کر، آپ پر کیسے سے مل لیجیے۔ بادشاہوں کو دیکھا، مسلم ملکوں کے بادشاہ بزرگوں سے ملنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعوت، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی کہ ہم آپ کو مہمان بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت نے معذرت کر لی، تو اس نے پھر آدمی لگا دیا، تو پھر ان کی حکمت کو سمجھایا کہ دیکھو ہم آپ کے وہاں آئیں گے تو آپ بھی خطرے میں ہیں، ہم بھی خطرے میں ہیں، کہ ہم آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے بھائی کون مہمان آئے، شاہی مہمان بنیں گے، تو ہماری تبلیغ پر بھی لوگوں کی نظر آ جائے گی۔ مولانا فرماتے تھے کہ ہمارے وہاں شور بھی نہیں ہوگا، شو بھی نہیں ہوگا، شور بھی نہیں، اور جس چیز میں شور ہوا وہ بھی گئی، اور جس میں شو ہوا وہ بھی گئی، تو فوراً نظر لگ جائے گی۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ہمارا کام 100 سال آگے ہو اور شور 100 سال پیچھے ہو، سب ہو جائے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں کسی کو دکھانا تھوڑی ہے۔ 1 کلو کسی کو ہدیہ کیلا دیا، اس میں بھی فوٹو پڑوا رہے ہیں۔ آج تو یہ ماحول ہو گیا، اللہ کے غیر کو راضی کرنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے غیر کو راضی کرتے کرتے اللہ کا آدمی ناراض کر دیتا ہے۔ تو ہماری ایک محنت کا ایک ہدف ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں وہاں پہنچنا ہے کہ کوئی بھی شکل دنیا کی آ جائے، ہمارے اندر اس کا تاثر نہ بیٹھے، اس کا کوئی تاثر نہیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی عظمت دلوں میں ہمارے بیٹھی ہوگی، اللہ سے ہونے کی، اللہ سے کرنے کی، تو پھر ہم پیچھے جانے کی کوشش کریں گے، 1400 سال پیچھے جائیں گے۔ اصل زندگی تو وہ ہے، آج کی ماڈرن زندگی کیا ہے؟ کپڑے اتار دو، یہ ماڈرن زندگی ہو گئی، ننگے ہو جاؤ، بے لگام ہو جاؤ، زبان میں آزاد، سوچ میں آزاد، فکر میں آزاد، رہنے سہنے میں آزاد۔ کیا کون سی زندگی کا؟ ماڈرن زندگی۔ ہاں، آپ دنیا میں جا کر دیکھو، مجبور ہو کر زندگی جینا، نہ بیٹے میں باپ کی حیا ہے، نہ اور کسی چیزوں کی مریادائیں ہیں۔ ایک صاحب ملے ایک جگہ پر، کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے واپس جا رہا ہوں، دبئی رہتے تھے وہ۔ بھائی کیوں، کیا بات ہو گئی؟ تو کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، تو اس کی ماں کے سامنے ذرا تیز لہجے سے بولا، تو میں نے کہا بیٹا تم یہ کیسے بات کرتے ہو؟ تو وہ بچہ مجھے کہنے لگا ابا آپ کیسے بات کرتے ہو مجھ سے؟ یہ اس ملک کا کلچر ہے کہ اتنے بچے کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنے بچے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن زندگی۔ میں امریکہ کی بات کہہ رہا ہوں، مدرسے میں، ہم ایک مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے ڈیٹرائٹ میں، تو استاد بچوں کو سمجھا رہے تھے، تو بچے سے استاد نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تو بچہ کہنے لگا مجھے ابھی نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ کون سی زندگی کا؟ ماڈرن زندگی۔ اس کو کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ، کہ مجھے ابھی خاموش نہیں ہونا، ابھی مجھے خاموش نہیں ہونا۔ یہ ماڈرن زندگی کہ کپڑے اتار دو، ننگے ہو جاؤ، حیا ختم، شرم کر دو، کہ یہ ماڈرن زندگی۔ یہ ہماری محنت کہ ہم محنت کرتے کرتے پیچھے جائیں۔ کتنے پیچھے جائیں؟ کہ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔
ایک ایک آدمی ہماری سوچ وہ 1400 سال پیچھے والی. ہم کو ہمارے اللہ نے بنایا ہے. ہم کیسے نبھ پائیں گے وہ اللہ جانتا ہے. نبی کے راستے سے اللہ نے وہ بتایا ہے کہ ہمارا نبھاؤ کیسے اس میں ہوگا. ہم کیسے سیٹ ہو سکیں گے؟ جب وہ زندگی وجود میں آئے گی اس تعلیم والی, تو پھر بیٹے کو باپ سے نبھاؤ ہو جائے گا, باپ کو بیٹے سے نبھاؤ ہوگا, تو سکے بھائیوں میں نبھاؤ ہوگا, بھائی بہنوں میں نبھاؤ ہوگا, اولادوں میں نبھاؤ ہوگا. ورنہ تو یہ دنیا سوارتھی ہے, سوارتھی. باپ بیٹے سے ملنے نہیں جاتا. میں ابھی چند دنوں پہلے ایک باپ سے ملنے گیا تو باپ اڑ رہے تھے. 6 مہینے ہو گئے میرا بیٹا مجھے ملنے نہیں آتا, مجھ سے بات نہیں کرتا. ایسے بدبخت بیٹے ہو. 6 مہینے ہو گئے میرا بیٹا مجھے ملنے نہیں آتا. سگے بھائی سے بات نہیں کرتے. یہ دنیا لالچی ہے, سوارتھی ہے. بوڑھوں کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب مرے ہم باقی کی پراپرٹی کے مالک بن جائیں. مرنے کا انتظار ہے ہمیں. آپ دیکھیں اس دنیا میں بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے, شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہی ہے, سگا بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے, نوکر سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے, بیوی اپنے دوست سے مل کر اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے. یہ زندگی ہے, ترقی یافتہ زندگی. اس لیے ہماری محنت سے ہمیں پیچھے جانا ہے, اس کو بولنا ہے, اسی کو سننا ہے, اسی کو بولنا, اسی کو سننا. ڈوبے بننے میں مزہ ہے, ہوشیار بننے میں مزہ نہیں ہے. ہوشیار بننے میں مزہ نہیں ہے. ڈوبے کا مطلب کہ کوئی گھاس نہیں کھاتا, سب کھانا کھاتے ہیں اور سب کپڑے پہنتے ہیں. وہ ہوشیار یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تم ذرا شوٹیٹ پوٹیٹ رہو اور ذرا ہاتھ میں فائل وائل رکھو, ذرا یہ لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور موبائل ہونا چاہیے, نہیں چلے اسٹائل سے چلو. بس اتنی ہی پرواز ان کی ہے کہ ذرا جائیں تو ذرا اس طرح سے بیٹھیں. حضرت علی فرماتے تھے کہ اپنی مجلس میں اس طرح سے بیٹھو کہ اگر اٹھنا پڑے تو تمہیں کوئی ذلیل نہ کرے, شرمندگی نہ ہو. کہ ہم کو تو بیٹھنے کے بھی آداب سکھائے. وہ پچھلی 1400 سال پیچھے کی زندگی میں ساری باتیں ہیں, اس میں ہماری کامیابی ہے. یہ ہمارے یاد دہانی کے مذاکرے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے اس دنیا میں جو لوگ زندگی جیتے ہیں, جو چیزیں نظر آ رہی ہے, جو چیزیں کانوں میں پڑ رہی ہے, اس کا تاثر طبیعتوں پر آ جاتا ہے, اس کا تاثر. اس لیے اس کو روز بولنا ہے, اس کو روز سننا ہے, اسی کو بولنا, اسی کو سننا, اسی کو سنانا ہے, اور ایسا بننے کی مشق کرتے رہنا ہے کہ ایسا بننے کی مشق ہو جائے. اگر ایسے بن گئے تو یہ زمین اور آسمان والے سے ہر ایک کا تعلق بن جائے گا. یہ اسی کی کائنات ہے. پھر اس سے جب بات کہی جائے گی تو ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی, ہماری بات اللہ رکھ لے گا. حضرات صحابہ کی آپ چیزیں دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ مسئلہ ہے, اور بڑی چیزیں تو بھی کہہ رہے ہیں اللہ میاں یہ مسئلہ ہے. ہمارے جو بوڑھے لوگ تھے نا, تبلیغی بوڑھے پرانے لوگ, جب کوئی بات ہوتی تھی نا تو اللہ سے ایسے مانگتے تھے جیسے ایک اعتماد ہے کہ اللہ سے اس کو منظور کروا دیں. ہمارے مولانا احسان صاحب ہیں پڑوس کے ملک میں, ان کے ابا تھے بابو بشیر صاحب, وہ وہاں کے ذمہ دار تھے حاجی عبدالوہاب سب سے پہلے. تو ان کو مولانا نے کئی بار سنا ہے, مولانا ابراہیم صاحب نے, کہ مشورے میں بیٹھے ہوں اور کوئی بات الجھی ہوئی ہو, پھنس گئی ہو, تو بے تکلف یہ بات کہنا, ابھی اس کو رہنے دو, ابھی تو ہمارے کل کرنا ہے, ابھی ہمارے پاس ایک رات ہے, ہمارے پاس ابھی ایک, کیا مطلب اس کا؟ اللہ میاں سے کہیں گے کیا مسئلہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک رات ہے. پہلے جماعتیں کوئی کہیں 2 ہفتے ہو گیا, ٹکٹیں نہیں مل رہی تو اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں, ویزا نہیں ہو رہے تو اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں, اور ویزے لے کر آتے تھے اور ملکوں کے ملک کھلوا دیا انہوں نے. ایک جماعت ویزا لینے کے لیے گئی تو انہوں نے منع کر دیا. پھر 2 رکعت نماز پڑھی, دوسرے دن گئے تو کہا بھائی کل آپ کو منع تو کر دیا تھا, آپ کیوں دوبارہ آئے؟ کہا جی ہمارے ذمہ اللہ سے کہنا تھا, ہم نے اللہ سے کیا ہے, کہا ہے, ویزے دینا تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے دوبارہ منع کر دیا. پھر تیسرے دن پہنچ گئے, وہ کیا بات ہو گئی, آپ کو منع تو کر دیا ہے. کہ جی تیرے ہاتھ میں ویزا نہیں ہے, تیرا دل بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو اس نے دیکھا یہ تو جانے لگا, چلو اب مت آنا, سیگا لگا دیا, جاؤ چھٹی تمہاری ہو گئی بات.
اللہ سے فیصلے کروانا. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب یہ بات کہتے تھے, اللہ سے منواؤ, اللہ سے فیصلے کرواؤ, اللہ سے منواؤ, اللہ سے فیصلے کرواؤ. ہم اللہ کو بولتے بولتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جب کوئی بات آتی ہے تو اللہ کے اوپر ہماری نگاہ نہیں جاتی. ذرا کوئی بات آئی تو سب سے پہلے فون اٹھاتے ہیں, اس سے متعلق آدمی کون ہے, اس سے بات کریں گے. اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کرو, نمک نہ ہو تو بھی اللہ سے کرو. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ مجھے تبلیغ میں 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, کوئی بات ہوتی ہے تو کیا میرا یہ یقین بنتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے, کہ اللہ نے یہی میرے لیے طے کیا تھا. یا میں اس کے ساتھ آستین چڑھا دیتا ہوں, ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک برتن ٹوٹ گیا ایک بچے سے, تو گھر والے ذرا ناراض ہو رہے تھے کہ اس کا اللہ نے طے کیا تھا ٹوٹنا, مگر اس بچے کو ذریعہ بنایا. ہماری نگاہیں ان شکلوں پر جاتی ہیں, اور کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر یہ سوچنا کہ میرے ساتھ یہ چیزیں کیوں پیش آ رہی ہیں, میرے ساتھ یہ باتیں کیوں پیش آئی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے جانور میرے قابو میں نہیں رہتے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یہ باغی کیوں بن گیا میرا جانور, میرا گھوڑا باغی کیوں ہو گیا؟ کہ مجھ سے میرے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے, کہ اس کا اثر میرے جانور پر مجھے نظر آیا. ہمارے بچے باغی ہو گئے یا ہمارا کوئی نظام کاروباری شکلیں خراب ہو گئی, اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے تو دی نہیں ہے. ان میں یہ پریشانی آئی کہاں سے ہے؟ کہ ان میں سب میں یہ پریشانی آئی کہاں سے؟ تو احتساب کر رہا ہوں کہ میرے سے ایسی باتیں تو نہیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں پر یہ اثرات پڑ رہے ہیں. کہ آدمی کے اعمال کے اثرات پڑتے ہیں, گھر والوں پر بھی پڑتے ہیں, بیوی بچوں پر بھی پڑتے ہیں, کاروبار پر بھی پڑتے ہیں. جب معاملہ آسمان والے کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا نظام ٹھیک ٹھیک چلتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو یہ بات سمجھائی کہ جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا, اللہ اس کے اور اس کے مخلوق کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. تو اس کا مطلب کہ جب ٹیڑھا ہوگا تو پھر سیدھا بھی کرنا چاہیے گا تو ٹیڑھا ہو جائے گا, اور جب آسمان کی تائید ساتھ ہو جائے گی تو ٹیڑھا بھی سیدھا ہو جائے گا. ورنہ تو سب جگہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہوگا. وہ ایک عورت تھی, اس نے شادی کی کہ جب میں بہو بنی تو میری ساس اچھی نہیں تھی, اور میں ساس بنی تو میری بہو اچھی نہیں ہے. مطلب وہی ٹیڑھی ہے. وہ ایسا کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بنی تو میری ساس ٹھیک نہیں تھی, اور جب ساس بنی تو میری بہو اچھی نہیں ہے. تو سب لوگ برے نظر آتے ہیں کہ فلاں بھی ایسا کر رہا ہے, فلاں بھی ایسا کر رہا ہے, فلاں بھی ایسا. بھائی میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں؟ ہر آدمی کو اپنی بزرگی کا خوب پتہ ہے. میں کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون پڑھا کہ لوگ آ کر مسافہ کریں, دعا سلام کریں, خیر خیریت پوچھیں, تو آدمی کو اس کا نفس دھوکہ دے دیتا ہے. تو بزرگ بن گیا, اس لیے تو لوگ مسافہ کرتے ہیں, لوگ ملنے آتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں. کہ سب کو اپنی بزرگی کا خوب پتہ ہے کہ میں کیسی راتیں گزار رہا ہوں, کیسے دن گزار رہا ہوں. خاص کر میری تنہائیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہر آدمی اپنی تنہائیوں پر غور کر لے. جیسی تنہائیاں گزر رہی ہے, یقین کر لے کہ میں ایسی ہی وچار دھارا کا آدمی ہوں. اگر میں اچھا ہوتا تو میری تنہائی کو میں اللہ کے سامنے انابت میں, اللہ کے سامنے رجوع میں, اللہ کے سامنے آہوداری میں گزارتا, اللہ کی مخلوق پر غور کرتا. میں اپنی تنہائیاں کیسے گزار رہا ہوں, کیا سوچتا ہوں, کیا بولتا ہوں, کیا سنتا ہوں. ہر آدمی اپنی تنہائیوں پر غور کرے تو کیا اس تنہائیوں کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تنہائی کو مانگا ہے اللہ سے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اللہ میری علانیہ زندگی سے میری تنہائیوں کو بہتر بنا دے. حضور کی علانیہ زندگی کیسی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میری تنہائی اس سے بھی بہتر ہو جائے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. پھر فرمایا میری عمومی زندگی کہ وہ نیکیوں سے بھری ہوئی ہو, وجعل علانیتی صالحہ. حضرت شیخ نے فضائل کی اس کتاب میں لکھا اپنی تنہائیوں کو اچھی رکھو, ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارے لوگوں کے دلوں میں سے تمہاری محبت نکال دے گا, اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری اللہ نفرت کو ڈال دے گا. پھر بیوی میں بھی نفرت ہو جائے گی, اولاد میں بھی نفرت ہو جائے گی. ہماری ہر چیز کا اثر پڑتا ہے.
ہر چیز کا اثر پڑتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون میں پڑھا تھا تو اس میں حضرت نے لکھا کہ لوگ جب لوگوں کو ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بزرگ بن گیا، لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کا خوب پتہ ہے میں کیسے جی زندگی. تو اپنے نفس سے ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، ہمارا نفس ہم کو دھوکہ نہ دے. تو اس مبارک محنت میں لگنے کا ہمارا احتساب ہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے بنے، ہمارا اعتماد ہمارا یقین اللہ پر بنے، اور اللہ جو راضی ہوتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے راضی ہوتے ہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگیاں ہماری زندگیوں میں کامیابی لائے گی، اس کا یقین بنے. ایسا نہیں کہ ہم تو ادھر کے ہوا وہ جدھر کی. اور خوشی کے دنوں کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ بہت رلاتے ہیں. استقبال کے زمانے کے گناہ، خوشی کے دنوں کے زمانے کے گناہ، اللہ نے طاقت دی اس زمانے کے گناہ، ستہ کے دنوں کے گناہ، مال آنے کے بعد کے گناہ، صحت کے زمانے کے گناہ، یہ بہت رلاتے ہیں زندگی میں. کہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اسی سے اللہ کی نافرمانی آدمی کرتا ہے، اور بعض گناہ کی نسلیں بھگتتی ہیں. نسلیں جیسے نیکی کی نسلیں بھگتتی ہے، ایسے بعض جرائم کو نسلیں بھگتتی ہیں. اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہم روزانہ اس کو سوچیں مجھے کہاں جانا ہے. یہ ہفتہ وار اجتماع اسی لیے، یہ ہفتہ وار اجتماع ہماری فکروں میں جو ضعف آیا ہو، جھول پڑا ہو، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے سے اس جھول کو ہمارا دور کیا جائے. ہماری محنت میں جو جھول آیا ہو، ہماری محنت میں اس جھول کو دور کیا جائے. کیونکہ اپنی ذات کا جھول بھی اسی وقت ہوگا کہ جب میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کے کیا نفع نقصان ہے، اس سے نظریں اوجھل ہو جائے گی، وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. تو آدمی پھر اپنی زندگی بنی اس کی بھی زیادہ فکر نہیں کرے گا، اور کوئی جراثیم لگے اس کی بھی زیادہ پرواہ نہیں کرے گا. اور محنت میں بھی اس وقت جھول آئے گا کہ جب اپنی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو نفع رکھے ہیں وہ ذہنوں میں نہ سوچے ہوں، اس کو نہ سوچتا ہو، اس کے نتیجوں کو غور نہ کرتا ہو کہ مجھے میری کتنی بڑی کمائی ہو رہی ہے اور میرے چھوٹنے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. ان چیزوں کو نہ سوچے تو پھر محنت ہوئی تو بھی کیا، نہیں ہوئی تو بھی کیا، اور پھر محنت کی باتیں رہ گئی. وہاں اللہ صاحب کے ملفوظات میں ایک ایسا نہ ہو جائے کہ تم باتیں کرو اور تم سمجھو تم کام کر رہے ہو. باتیں الگ ہیں اور کام الگ ہے. ابھی پرسوں ایک جگہ پر ہم لوگ تھے ایک علاقے میں، تو وہ کہنے لگے کہ اب تو ہمارے مشورے بھی فون پر ہو گئے. تو کہنا ہمارے سب سے کہنا کہ پہلے بیٹھتے تھے، پھر مشورے میں بات آتی تھی، اس کی چھان پٹک ہوتی تھی، پھر کسی نتیجے پر پہنچتے تھے. کہ اب تو امور کو سوچنے کے لیے بھی مشورے میں آنا مشکل ہو گئے. اس لیے ہماری اس ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے سے ہماری جن چیزوں میں جھول پڑا ہو اس جھول کو دور کرنے کی ہماری بھرپور محنت ہو. اس کو ہم رواجی نہ بنا دیں کہ بھائی آئے ہیں، بات ہوئی، سنا اور ختم، بات ہو گئی. اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور مہربانی فرمائی، ہمیں بہت بڑی خیر کے لیے متوجہ کیا ہے، بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے ہم کو توفیق، بہت بڑے کام کی ہم کو توفیق دی ہے. اس سے میں بھرپور نفع اٹھاؤں، بھرپور نفع اٹھاؤں. میں بھرپور نفع اٹھاؤں کہ میری زندگی کو ایسے بناتا چلا جاؤں جو زندگی مجھ سے میرا اللہ چاہتا ہے. اور پھر وہ زندگی مجھے جس میں منتقل کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے اس میں منتقل کروں. اللہ نے مجھے اپنے بیوی میں منتقل کرنے کا ذمہ دار بنایا، اپنے بچوں میں محنت کرنے کا ذمہ دار بنایا. تو یہاں سے یہ فکریں لے کر میں جاؤں. لوگ جاتے ہیں نا تو اپنے اپنے جگہوں سے چیزیں لے کر آتے ہیں، میں یہاں سے کیا لے کر جاؤں گا؟ ہر ہفتے میں ہفتہ وار اجتماع میں آتا ہوں. میرے دل میں ہفتہ وار اجتماع کی اتنی بھی عظمت نہیں ہے کہ میں اس کے عمل میں پورا شریک رہوں. آتا سب سے آخر میں ہوں، جاتا سب سے پہلے ہوں. 1 گھنٹہ اتنی بڑی محنت کے لیے میں اپنا وقت فارغ نہیں کر سکتا، تو میں اس کے لیے جان مال کیسے لگا دوں گا؟ اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا. ہفتے میں 1 مرتبہ ہے، اہتمام سے ہمارا یہاں آنا ہو، اس کو اہتمام سے سننا ہو، عمل کے آخر تک بیٹھنا ہو. بھائی نماز ہونی ہے، نماز ہوگی، لیکن میں اتنا جیسے بچے کھیلتے ہیں، جب تک جی چلا تو کھیلے، جب نہیں چلا تو خود اپنے پیر سے ڈنڈے گرا کر پھر بھاگ جاتے ہیں. ریتی میں کھیلتے ہیں، ڈھگلا بنایا، اور جب من بھر گیا تو اپنے پیر سے لات ماری اور ڈھگلے توڑ کر بھاگ گئے. تو ہم پورے منظر کو بےہودہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھنا، کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے گا، کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے گا، کوئی یہاں، کیوں؟ کوئی اپنی مسجد میں نماز پڑھے. اتنی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے.
اس لیے اللہ سے اس کو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ موت تک ہمیں چلا دے، موت تک ہمیں چلا دے. تو موت تک چلانے کے اسباب بھی تو اختیار کرنے پڑیں گے. موت تک چلنے کے اسباب اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. تو سب چیزوں کے لیے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، تو موت تک چلنے کے اسباب نہیں ہوں گے. میں تو اللہ نے مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو بھی کام پورا نہیں کر رہا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت تک چلا دے. نہیں، تو جتنا کر سکتا ہے اتنا بھی تو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کیسے تمنا کرے گا؟ اس کو نادان اللہ نے فرمایا کہ نادان وہ آدمی ہے جو کرے نہیں اور تمنائیں کرے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، کہ وہ امیدوں پر اپنے آپ کو چڑھائے. اس لیے ہم اپنے ہفتہ وار اجتماع کو ایک اپنی تربیت کی چیز بنائیں کہ اس ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو چیزوں کے لانے کی ضرورت ہے اس کو بھرپور لانے کی کوشش، محنت میں جو چیزوں میں جھول پڑا ہے اس جھول کو دور کرنے کی فکر یہاں سے لے کر جائیں. یہ مولانا الیاس صاحب نے جب تبلیغ شروع کی تب اس دن سے یہ ہفتہ وار اجتماع چلایا ہے. حق تو یہ ہوتا کہ ہماری مسجدوں کی پوری مسجد اور جماعتیں ہوتی، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ مسجد اور جماعت کے ذمہ دار بھی نہیں ہے. ورنہ یہ اتنا مجمع ہوتا ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں. ہر آدمی سوچے کہ میں نے ہفتہ وار اجتماع میں اپنے مجمع کو لانے کے لیے میں نے پورا ہفتہ کیا محنت کی. آپ ہمارے بوڑھوں کو دیکھیں، ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں ان سے آپ دیکھیں کہ جب بیان کرتے تھے ہفتہ وار اجتماع میں تو ہفتہ وار اجتماع کی عزائم کرواتے تھے، گشت کے دنوں میں عزائم کرواتے تھے، ملاقاتوں میں عزائم کرواتے تھے. جب بھی کوئی بھی تبلیغ کا عمل ہو تو سارے اعمال کی فکر کرواتے تھے اس میں ہفتہ وار اجتماع. ہمارے وہاں کتنے سال پرانی تبلیغ ہے؟ اب ہمارے ہفتہ وار اجتماع کو دیکھ لیجیے. ابھی بات شروع ہوئی تو اتنا مجمع تھا. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہماری یہ چیز رسم نہ بن جائے. رسم کہتے ہیں فوٹو کو، تصویر کو، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زور سے آہ لی، کھینچی. حضرت مولانا منظور نامانی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف فرما تھے. تو حضرت نے کہا کیا بات ہے آپ کو، کس چیز کا صدمہ ہے؟ آپ نے ایک دم آہ لی. تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں مجمع ہماری اس تحریک کو کوئی رسمی تحریک نہ سمجھے. رسمی تحریک غیر محسوس طریقے پر آدمی رسم پر چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں بھی ان اعمال سے کیا لینا اس کو سوچنا. اور اللہ آدمی کو اس کی نیت پر دیتے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہمیں اپنی نیت پر ملے گا. اس لیے جب بھی ہم یہاں آئیں تو ہم نیت کر کے آئیں. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک نیت کر کے آتا ہے، ایک بدنیتی کے ساتھ آتا ہے، اور ایک بے نیت ہوتا ہے. کیا بدنیتی تو سب سے بری چیز ہے کہ جائزہ لے کے کون کیا کرتا ہے میں دیکھوں گا، یہ تو محروم ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بے نیتی کہ اتنے بڑے بڑے عمل کرتا ہے کوئی نیت ہی نہیں. یہ پورا مجمع جائزہ لے آج یہاں آتے ہوئے میری کیا نیت تھی؟ خالی کیا اتنی تھی کہ بھائی ہفتہ وار اجتماع اس میں جانا ہے، تو پھر جانا ہو جائے گا. اور اگر اس سے آگے کی کوئی نیت تھی پھر وہ آگے کا ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ بہت بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بے نیتی زیادہ ہے. بے نیتی ایک ہے بدنیتی، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اور ایک ہے بے نیتی. آج کل بے نیتی زیادہ ہے کہ آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں نیتیں بنانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جیسے نیت کرے گا وہ چیز اس کو ملے گی. ہم اس کی نیتیں کریں کہ ہمیں اپنی ان فکروں کو تازہ کرنا ہے. ہمیں اللہ نے جو چیز اللہ نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، اور ہمارا رخ اپنے فضل سے دین اور دین کی محنت کی طرف کر دیا. ہم اس میں جینا چاہتے ہیں اور ہم اس میں مرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہم بنانا چاہتے ہیں. جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ایسا بنانا چاہتے ہیں. ہماری اولادوں کو ہم ایسے بنانا چاہتے ہیں. اس کو اللہ سے اگر مانگیں گے تو پھر اللہ پاک اس میں سے ہمیں نفع پہنچائے گا. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رسم نہیں بنائیں گے بلکہ اپنی فکروں کو بھی تازہ کریں گے، اپنی محنت کو بھی تازہ کریں گے، اور ہماری زندگیوں کے جھول کو دور کریں گے. بھائی سب نیت کرتے ہیں، اور آئندہ اور اپنے ساری مسجدوں میں جہاں بھی جڑیں اسی فکروں کے ساتھ، اور اپنے مجمع کو لانے کی بھرپور محنت کریں. جب ہمارا مجمع ان باتوں کو سنے گا، ہماری مسجد کی جماعتیں اب تو پتہ، ہماری مسجد کی جماعتیں جب سنیں گی تو ان فکروں میں شریک ہوگی. سنے گی ہی نہیں تو پھر جب کوئی بات ان سے کوئی کرے گا تو اس میں بھولیں نکلے گی. جب کوئی بات ہم کسی بات کے اندر شریک نہیں ہوتے تو پھر ہمارا یہ ظرف نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں. پھر ایسا کہتے ہیں بھائی وہ تو بزرگ تو کہتے بھلے باقی ہم جانتے ہیں نا ہمارے حالات. مطلب بزرگوں نے جو بات کہی ہے انہوں نے کوئی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے.
انہوں نے دنیا دیکھی نہیں. بزرگ جو باتیں ہم سے کہتے ہیں نا وہ پوری دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سب جگہ کے ان کے سامنے حالات ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں. مولانا عبید اللہ صاحب کا ایک بیان ہے ڈائیون کا, حضرت نے اس میں فرمایا کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم کو کوئی بات کہتے ہیں تو رات میں خواب آیا تم صبح کہہ دیتے ہیں, اس کے لیے منو آنسو بہائے ہیں, انہیں کہہ دیتے ہیں منو آنسو. اللہ سے ان چیزوں کو قبول کروایا ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ. لیکن جب آدمی ان فکروں میں عملی طور پر نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں پڑتی, یہ سمجھے نہیں. اور اللہ نے اس کے سادگی کے ساتھ 6 بر اعظموں میں بات پہنچا دی, ایسے ایسی جگہوں پر بات پہنچ گئی کہ جس میں سوچ نہیں سکتے. اس لیے ہم اپنی ان فکروں میں اپنے آپ کو شریک کریں, ورنہ ہماری زبانوں کے بول سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. آدمی کے زبان کے بول اس کو جہنم میں بھی لے جاتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے بہت اوپر کی جگہ پر پہنچ گیا تھا, لیکن زبان سے ایسے بول دیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. اس لیے اپنے زبانوں پر ہمیں لگام رکھنی ہوگی. ہر اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا جو ہمارے دین کو خراب کرنے والا ہے, اس کو تعلیم کے حلقوں میں سننا ہے, اسی کو بولنا ہے. ہم ٹھیٹھ بن جائیں, ٹھیٹھ پیچھے, ٹھیٹھ ماڈرن تبلیغی نہیں. کون سے تبلیغی؟ ٹھیٹھ جونے تبلیغی, ماڈرن نہیں. تو ہماری بھی حفاظت ہے اور ہمارے کام کی بھی حفاظت ہو جائے گی. ہماری بھی حفاظت اور ہمارے کام کی بھی حفاظت. ہم لوگ ایک جگہ جا رہے تھے تو وہاں کے حضرات نے گاڑی کا نظام کیا. ایک بادشاہ نے ہمارے بزرگوں کو دعوت دی تھی تو ہم لوگ ان کے قافلے میں ساتھ تھے. گاڑی میں ہم اپنی آ جائیں گے, کیونکہ اگر تمہاری گاڑی آ جائے گی تو سب لوگ پوچھیں گے کہ کون آئے ہیں, پروٹوکول ہو رہا ہے اور سیکورٹی ہو رہی ہے. تو کہنا ہم ایسے ہی آ جائیں گے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے ماڈرن بننے کی ہمیں شکل نہیں بنانی کہ ہماری تصویریں آئے, ہمیں لوگ پوچھیں آؤ بیٹھو فلاں فلاں. ہمیں تو پیچھے جانا ہے, ایک دم 1400 سال پیچھے چلے جائیں. ان چیزوں کا جب یہ احساس ہوگا تو پھر کوئی آدمی کا تاثر نہیں ہوگا, کوئی کسی چیز کا اور کوئی شکل کا تاثر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں محنت کر کے اپنے اس رخ کو باقی رکھنا ہے اور اپنی ذات میں جو جھول آیا وہ اس کو دور کرنا ہے, تاکہ اس میں موت تک ہم جی سکیں اور موت تک ہم چل سکیں. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو موت تک نہیں چل پا رہا ہے, اور بہت سارے وہ ہیں جو موت تک اس میں جی بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اس کے اسباب ہمیں بھی سوچنے چاہیے. ایسا نہ ہو جائے کوئی چیزیں ہم سے بھی ہوں اور ہم بھی رہ جائیں. اس لیے اپنی کھوٹ کو بھی دور کرنا ہے, اپنے جھول کو بھی دور کرنا ہے اور پکا بننا ہے, اور اپنے مجمع بھی پکا بنے. اس کے لیے اپنی مسجد کے اعمال میں بھی جوڑنا ہے, ہفتہ وار اجتماع میں بھی ان کو لانا ہے. اب دیکھو یہ ہفتہ وار اجتماع ہم حاجی صاحب کے ساتھ گئے تھے کراچی, حاجی سلیمان صاحب کے ساتھ. ان کو پوچھا ہفتہ وار اجتماع کیا ہوتا ہے, دور گاڑی پارک کروائے کہ بھائی اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے کہ وہاں چلنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو وہاں گئے تو دیکھا 25,000 کا مجمع. کتنا مجمع؟ 25,000. او ہو, کوئی یہاں سے آ رہا ہے, 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 ٹفن لے کر اور بستر لے کر آ رہا ہے. عجیب و غریب, کھچا کھچ مسجد, مکی مسجد بھری ہوئی. 25,000 کا مجمع ہفتہ واری اجتماع ہے. ہم پہلے گئے تھے 2013 میں, تو ہم نے دیکھا ایک ہی جگہ ہفتہ واری اجتماع تھا. اب 3 جگہ ہو رہے ہیں اور تینوں جگہ کے مراکز کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. ایک مسجد یوسف ہے, ایک مکی مسجد اور ایک مدنی مسجد, اور بھری ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے وہاں ہفتہ واری اجتماع میں تازگی آ جاتی ہے. پھر جو ہلکے لگتے ہیں, شب گزاری ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارا ہفتہ واری اجتماع بھی مضبوط ہو جائے. ہر آدمی سوچے کیا میں نے اس ہفتے میں کوئی محنت کی اس کی. اب آئندہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کی بھرپور محنت بھی کریں گے اور اپنے پوری مسجد کی جماعتوں کو لائیں تاکہ یہ باتیں وہ سنیں, تاکہ ان فکروں میں وہ بھی شریک ہو جائیں اور اپنے مقام کی محنت میں ہمارا جو جھول ہو. فونوں پر ہم تشکیلوں کو چھوڑ دیں. ہماری 3 دن کی تشکیل فون پر ہو گئی, چلے کی تشکیل بھی فون پر ہو گئی. گھروں میں بیٹھنے کا جو ہمارا پرانا ماحول ہے وہ زندہ کریں. گھروں میں محلوں میں پھرنے سے محلوں کی بے دینی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں. مجھے ایمان کو بولنا ہے, مجھے آخرت کو بولنا ہے, تو میں پھروں اس کے لیے. ہمارا پھرنا بھی نفع سے خالی نہیں. گلیوں میں اللہ کے کلمے کے ساتھ پھرنا کوئی معمولی بات ہے, تو ہم اس کلمے کے ساتھ پھریں. اور صبح میں اللہ موقع دے, صبح میں ہماری جماعتیں بنیں, ہم صبح میں اپنے محلوں میں پھریں
ایک ایک گھر میں جائیں، ایک ایک گھر میں جانے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہ ساری تبلیغ کو ہم پرانی ڈگر پر رکھیں تو انشاءاللہ ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے یہ کام بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور جب خروج کا وقت آئے تو اگر میرے دل میں تبلیغ کی عظمت آ گئی اور محنت کی عظمت آئی ہے، کیا رائے آپ کی؟ کیا عظمت آنے کے بعد ہماری تشکیل کرنی پڑے گی؟ یا تشکیل کا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اچھا پن ہے؟ یہ جتنے روزانہ کاروبار میں جاتے ہیں، کوئی ان کے کاروبار کی تشکیل کرتے؟ تیز بارش ہو رہی ہے نا، آدمی اٹھ کر جا رہا ہے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی کاروبار پر جا رہے ہیں. تو نہ جانے کی تشکیل کرتے ہیں، بھائی مت جاؤ بہت ٹھنڈی ہے، بھائی مت جاؤ بہت برف گری ہوئی ہے. جانے کی کسی کی تشکیل نہیں، روکنے کی تشکیل نہیں ہوتی ہے. حضرات صحابہ کی یہ تشکیل ہے. ہمارے تو چلے بھی ناغے ہو جاتے ہیں اور ہم تبلیغ والے. میرے 3 دن بھی ناغے، میں تبلیغ والا. پورے ہفتے میں ایک بھی بار میرے 2.5 گھنٹے نہ لگے، باقی میں تبلیغ والا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم کو شیطان دھوکہ نہ دے دے، ہم نفس کے جال میں نہ آ جائیں. اپنے آپ کو ان عملوں کے ساتھ ہمیں چلائیں گے انشاءاللہ. اس لیے جب خروج کا وقت آئے تو اپنا اہتمام سے ہمیں خروج کرنا ہے اور اس کلمے کو لے کر پھرنا ہے. مولانا فرما دیتے قوت استغفار بڑھاؤ. اللہ ہمت دے، ہم سال 4 مہینے جائیں. ہر سال کی ہمت نہیں، 1-2 سال چھوڑ کر جائیں، مگر جائیں. ہر سال ہمارے ساتھ ایک عملہ جائے گا نا، تو وہ عملہ ہمارے ہاتھوں تیار ہوگا. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ عملہ ہمارے پیچھے کام کرنے والا ہوگا. ہم انشاءاللہ قبر میں مزے سے سوئیں گے اور جتنے لوگ ہمارے پیچھے کام کریں گے وہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا. اس لیے اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ تیرے ہزاروں بندوں کو تو نے اس کی توفیق دی، اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہر سال اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائیں. اگر ہمارے دل میں بات نہیں آتی تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ بات میں ایک مدت سے سن رہا ہوں، اللہ تو میرے دل میں اس کو ڈال دے، مجھے ان چیزوں کی تو توفیق دے دے. جس عمل میں کھوٹ پڑی ہو اس کو اللہ سے مانگیں. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں عجیب و غریب بات لکھی کہ جب آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں. حضرت نے مثال دی کہ بعضوں سے اللہ نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، بعضوں سے اللہ تہجد کی توفیق چھین لیتے ہیں، بعضوں سے اللہ دعا مانگنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. تو ہم سے اگر کوئی توفیق آگے پیچھے ہوئی ہے تو ہم اللہ سے کہیں اللہ میرا کیا گناہ ہوا ہے کہ یہ چیز میں سمجھ رہا ہوں، میں کر نہیں پا رہا ہوں، اللہ میرے اس گناہ کو تو معاف کر دے جس کی نحوست سے میری یہ توفیق سلب ہو گئی. تو پھر اللہ چلا دے گا. اس لیے ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ بتائے، لا تزکوا انفسکم، کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ بتائے، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون کیسا بزرگ ہے. اللہ اعلم بمن اتقى، کون کیسا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں. ہر آدمی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے. میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو. مولانا محمد سلیمان صاحب جہانگیر سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ملک میں حالات خراب ہو گئے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کو کرتے تھے کہ میں گیا تو حضرت تہ خانے میں تھے اور دھاڑے مار کر رو رہے تھے. کیا بات ہو گئی حضرت؟ کہ یہ جو کچھ نہیں، کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. دوسروں کے قصور کو ہمیں اپنا بنانا ہے تو چیز آگے بڑھ جائے. دوسرے کو قصوروار بنانا تو بہت آسان ہے. اس لیے اپنے آپ کو مجرم قرار دیتے ہوئے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اس لیے اگر ہماری توفیق آگے پیچھے ہوئے تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے اہتمام سے 3 دن لگتے تھے، مجھے کیا ہو گیا؟ میں 2.5 گھنٹے لگاتا تھا، مجھے کیا ہو گیا؟ میں روزانہ اتنی تلاوت کرتا تھا، میری تسبیح چھوٹ گئی. اللہ میری اس گناہ کو تو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے یہ نیک عملوں کی توفیق مجھ سے سلب ہوئی ہے. اور اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا کے دوبارہ اس سطح پر لانا ہے اور آگے جانا ہے. ورنہ اگر اس کی فکر نہیں ہوئی تو پھر کمزوری بڑھتی جائے گی. ایک دانت ہلا، فٹ نہیں کیا تو دوسرا بھی ہل جائے گا، پھر 2 ہلے پھر تیسرا بھی ہل جائے گا، ہوتے ہوتے 32 دانت نیچے آ جائیں گے. تو تبلیغ کو ایک ساتھ چھوٹتی نہیں ہے. ایک عمل چھوٹتا ہے، پھر دوسرا چھوٹتا ہے، پھر تیسرا، پھر چھوٹ جاتا ہے. اس لیے جو جھول ہوا اس جھول کی تلافی کرنی ہے اور آگے بڑھنے کو اللہ سے مانگنا ہے تاکہ ہماری آخرت بڑی بن جائے. تو سب نیت کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. اس مجمع میں کون کون نیت کرتا ہے کہ ہر سال ہم 4 مہینے لگائیں گے؟ ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ، کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتائیں کہ میں ہر سال اللہ سے 4 مہینے مانگوں گا اور اللہ سے ہر 4 مہینے اللہ میرے قبول کر لے، اس کے لیے اللہ سے فیصلے کروں گا. کھڑے ہو کر بتاؤ. جس کے دل میں ذرا بھی بات آئی وہ اللہ کی طرف سے سمجھے جی کہ میں ہر سال 4 مہینے کی نیت کروں. ہم اپنی نیتیں اللہ کو بتائیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ماشاء اللہ. کہاں سے؟ نالا سوپارا. ماشاء اللہ، اللہ بہت مبارک. ماشاء اللہ، اللہ توفیق. بہت بڑی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. شفاعت صاحب، ماشاء اللہ.
ظہر شبیر صاحب، رفیق بھائی، آپ کا کیا نام؟ محمد اسامہ، کہاں سے؟ مدراس سے، کون سا ضلع؟ ویلور سے، ماشاء اللہ۔ اور بھائی فرمائیں، ہم اپنے ارادے اللہ کو بتائیں، اپنی نیتیں اللہ کو بتائیں، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے کرنے میں ہم کمی نہ کریں۔ ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے۔ ہم یہ نہیں کہتے ابھی چلے جاؤ، آپ اپنے حساب سے ترتیب بناؤ، لیکن اللہ کے سامنے اپنے ارادوں کا اظہار کرو۔ ہم یہ چیز چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ آدمی نیت تو کرے،